جہالت کی طرف جائیں گے تو زندگی نہیں ملے گی۔ جب ہم شہر میں جاتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر باپ ان کو بلائے تو وہ پیچھے نہیں چلتے، اگر ان کی ماما ان کو بلائے تو وہ اپنی ماما کے پیچھے چلتے ہیں، باپ کے پیچھے کام چلتے ہیں۔ چھوٹے بچے جتنے ہوتے ہیں وہ اپنی ماما کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر ہم شہر میں جائیں تو چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے ہم ان کی انگلی پکڑتے ہیں، کہیں یہ راستے میں کھو نہ جائے، کہیں کوئی اس کو چرا کر نہ لے جائے، کیونکہ ہمارا جو لشکروں کا خدا ہے، ہم دنیاوی باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ ہر وقت ہماری فکر کرتا ہے۔ سال گزر جائے، صدیاں گزر جائے، مہینے گزر جائے، لیکن خداوند کے لیے ایک دن کے برابر ہے۔ وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تاکہ نوبت پہنچے، اور یہ ہے کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ چرچوں کے اندر آنے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام آئے، خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم گناہوں پر غالب آئے اور بیماریوں پر غالب آئے اور لوگوں کو کھینچ کر یسوع کی طرف لائے۔ اور لکھا ہے کہ ابن آدم اس کو کہا جاتا ہے جو پوری قدرت والا ہوتا ہے، جس کا نام عجیب بصیر خدائے قادر ہے اور ابدیت کا باپ ہے، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور سلامتی اسی جگہ پر ہوتی ہے جس جگہ پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہوتا ہے۔ جس جگہ پر خدا کا بیٹا یسوع نہیں ہوتا اس جگہ پر سلامتی نہیں ہوتی۔ اور یسوع مسیح نے روئے زمین پر امتوں کو، ہر قوم کو، ہر قبیلے کو، ہر مذہب کو چیلنج کیا۔ اس کا چیلنج یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور یسوع کی ذات پاک ہے، اس کے لوگ پاک ہے جو اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور لشکروں کا خدا ہر وقت ان کی زندگی کے اندر رہتا ہے۔ وہ ایک پل بھی جدا نہیں ہوتا جو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ نہ باقیوں فریسیوں کی، نہ قوموں کی، نہ قبیلوں کی، نہ گھرانوں کی، نہ سکولروں کی، نہ نبیوں کی، نہ کسی مذہب کی، نہ کسی قوم کی، نہ کسی قبیلے کی، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ یسوع کے اوپر گناہ ثابت کر سکے، اس لیے کہ وہ بے عیب برا تھا، اور برے کے وسیلہ سے ہماری مخلصی ہے، برے کے لہو کے وسیلہ سے گھرانے بچ جاتے ہیں، اور برے کے لہو کے وسیلہ سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور سب سے بڑی قربانی برے کے لہو کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ کھوئے ہوئے کون لوگ ہیں؟ 38 برس کے بیمار کی میں تمثیل دے رہا تھا۔ 38 برس کے آج میرے بہنوں اور بھائیوں اس بات کو یاد رکھے، 38 برس کے کنارے جو حوض کے کنارے بیمار شخص تھا، آج 38 برس کے بیمار وہ لوگ ہیں، ان لوگوں پر، ان کلیسیوں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ آج 38 برس کے وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، جو آج اس کی آواز کے منتظر نہیں رہتے، اور لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور 38 برس کے آج بیمار وہ لوگ ہیں جو آج یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے،
जो खुदा की आवाज के मुंतजर नहीं रहते। जब से मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूं, मैंने बहुत सी बातों को अपने कानों से सुना जो आज खुदा के लोग भी ऐसे गंदे घिनौने काम कर देते हैं, जिनके वसीला से जिंदगियों के अंदर खराबी पड़ती है। और लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। फरेब ना खाओ, और बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जब हम रास्तबाज लोगों के साथ रहकर जिंदगी बसर करेंगे तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, हम हमेशा यीशु के साथ रहेंगे। और मूसा की वफात के बाद जब खुदावन ने अपने बंदा यीशुआ को पकड़ा तो उसने एक ही बात उसको बताई, और उसने कहा कि यह शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी की तरफ लगा रहे, फिर तो खूब अपने कामों में कामयाब होगा। और लिखा है कि इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और यीशु मसीह का रूए ज़मीन पर आने का मकसद एक ही था कि और वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे, कोई बहन बुलंद आवाज के साथ पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है। 10 बाब 10वीं 9वीं 10वीं। चोर नहीं आता हलाक करने और मार डालने, मैं इसलिए आया कि और वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। चोर नहीं आता हलाक करने और मार डालने, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और कसरत की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। और लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हम बहुत से जादूगरों के पास जाते हैं। जादूगर अपने मरीजों को क्या करते हैं? जादूगर अपने मरीजों को कहते हैं कि आपने सारा सारा दिन आपने बूटी रगड़नी है। कुछ जादूगर होते हैं उसको ऐसे काम दे देते हैं, सारी सारी रात वो कब्रिस्तानों के अंदर रहते हैं, लेकिन निजात नहीं मिलती। कब्रों के अंदर जा जाकर रात को जाग जाकर छिले करते हैं ताकि हमें गुनाहों से मखलसी मिल जाए, ताकि हमारे अंदर कोई क्वालिटी आए, लोग हमारी अच्छी इज्जत करें, ताकि हम भी एक ऊंचे लेवल पर काम करें। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, लिखा है कि गैर ममूदों के पीछे भागने वालों के काम बढ़ जाते हैं। जादूगरों के पीछे जाने से निजात नहीं मिलती, जादूगरों के पीछे भागने से काम बढ़ जाते हैं। और लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। इब्ने आदम का रूए ज़मीन पर क्या काम था? लिखा कि उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादिर है, और वह पूरी कुदरत वाला है। उसके सिवा ना कोई पीर, ना कोई फकीर, ना कोई स्कॉलर दुनिया के अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ। और लिखा है कि तुम वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। और लिखा है कि वो पाक था, तुम सब पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बनाने वाला भी पाक है। हम अपने मुंह से गाली बकने नहीं छोड़ते। रात को जब हम कलाम पेश कर रहे थे तो हम गालियों के ऊपर हमारा टॉपिक था, जिंदगी के ऊपर टॉपिक था, और वहां पर लिखा था कि आपने मुंह से गाली बकना छोड़ दो। हमारी जिंदगी का पहला स्टेप, अगर कोई चाहता है कि मैं प्रॉपर खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करूं, आज उनको
یسوع مسیح کی آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے، آج اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر خداوند کا بندہ پادری رفیع کا کلام کو بیان کر رہا ہے کہ جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، جس نے کہا کہ زندگی کا راستہ بھی میں ہوں، جس نے کہا کہ زندگی کا دروازہ بھی میں ہوں، اور جس نے کہا کہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ بھی میں ہوں۔ آج جتنے ستارے ہوتے ہیں، ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم رات کو کبھی نکلیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ستارے بہت سندر ہے، بہت زیادہ روشنی ہے۔ اگر چاند نکلتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، آج 2 دن کا چاند ہے۔ اگر 3 دن کا ہوتا ہے تو اور زیادہ تعریف کی جاتی ہے کہ آج 3 دن کا چاند ہے۔ جب 4 دن کا ہوتا ہے، 5 دن کا ہوتا ہے، جب 10 دن کا ہوتا ہے تو بلب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کوئی پیدل چلتا ہے تو چاند کی روشنی اتنی ہوتی ہے، ہمارے پاؤں کے آگے کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ ہمیں آواز کا طور پر نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہمارے راستے کے اندر ابلیس گناہ لاتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے پہلے خواہش حاملہ ہوتی ہے، پھر گناہ کو جنم دیتی ہے، جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے، گناہ کے وسیلہ سے موت آتی ہے، لیکن یسوع کو قبول کرنے کے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے۔ اور لکھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ابن آدم کا کام ہے لوگوں کو بدلنا، ابن آدم کا کام ہے زندگی کو بدلنا، لیکن جب ہم ابن آدم کو لیا کہ نہیں کریں گے تو کیسے زندگی بدلے گی؟ آج ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ابن آدم جب روئے زمین پر آئے، کوئی تلوار، کوئی گن، کوئی ریپیٹر لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ روئے زمین پر نجات کی خوشخبری کو لے کر آئے۔ اور رات کے وقت جو گڈریے تھے اپنے جنگلوں کے اندر اپنی بھیڑیں بکریاں چرا رہے تھے اور گڈریے اس کی آواز کے منتظر تھے، اس کی نجات کو دیکھنے کے لیے رات جاگ رہے تھے۔ ستارے نے کیا کیا؟ ستارہ ان کے آگے آ کھڑا ہوا اور ستارے کو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ روشنی بہت اچھی ہے۔ جیسے جیسے وہ ستارہ چلتا رہا وہ ویسے ویسے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ جب یسوع مسیح جس جرنی میں پیدا ہوئے تھے اور ستارہ اس جگہ پر جا کر ٹھہر گیا اور وہ سونا اور مور اور لبان یسوع مسیح کے لیے نذرانے تحفے لے کر آئے۔ آج ہم چرچ آتے ہیں، ہم یسوع کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ وہی گندے گنونے دل۔ چرچوں کے اندر آنے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا دل بدل جائے، جو گندی سوچتے ہیں وہ چلی جائے، جو بری سوچے ہیں وہ چلی جائے، جو برے خیال ہیں وہ چلے جائے۔ اگر بیوی دعا نہیں کرتی تو اس کے لیے دعا کرے اور کہے کہ یسوع جی میری بیوی بدل جائے، میرے بچے بدل جائے، میرا باپ بدل جائے، میری بیٹی بدل جائے، میرا بیٹا بدل جائے۔ اگر مجھے گانا نہیں آتا تو خداوند کے زور کی آزاری کرے اور یسوع کو کہے کہ اے یسوع جی میں تیرا بیٹا ہوں اور تو نے مجھے بلایا ہے۔ اور خداوند کا بندہ یرمیہ جب یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوئے تو ابھی وہ چھوٹا بچہ ہی تھا، یسوع مسیح نے اس کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اس نے بولا کہ اے خدا ابھی میں بچہ ہوں، بول نہیں سکتا۔ یرمیہ ابھی بچہ ہے۔ جب یسوع مسیح نے اپنا اوپر اس کے اوپر ظاہر کیا تو اس نے کہا کہ اے خدا ابھی میں بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ تو اپنے منہ کو کھول تو میں تیرے منہ کو اپنے کلام سے بھر دوں گا۔ آج ہم چرچوں کے اندر آتے ہیں، نہ تو اپنے ہم منہ کو کھولتے ہیں نہ اپنے دل کو کھولتے ہیں۔ بہت
خوشی سے پاسبانوں کے کھانے بناتے ہیں، پاسبانوں کو اپنے گھروں میں اتارتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی وسیلے سے ہمیں زندگی مل جائے، ہمیں نجات مل جائے، ہمیں گناہوں سے مخلصی مل جائے۔ اور یہ کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ سکائیوں کا کھانا بنانا چاہیے، گھروں میں اتارنا چاہیے۔ سب سے پہلی برکت جو آواز ہے، اور کہا کہ آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے کانوں کو بدلو، زندگی کو بدلو۔ اگر آج کے دن تم اس کی آواز کو سنو تو اس کو غصہ نہ دلاؤ۔ بیابان کے اندر بھی جنگل کے اندر سانپوں نے اس قوم کو ہلاک کیا، برباد کیا، لیکن جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے ان کے تن کا کپڑا بھی نہیں پھٹا، نہ جوتی ٹوٹی، اس لیے کہ وہ لشکروں کے خدا کو جانتے تھے کہ ہمارا خدا گہرے سمندر کے اندر پانی کی دیوار بنانے کی قدرت رکھتا ہے، ہمارا خدا پانیوں پر چلتا ہے، ہمارا خدا بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ آج بھی یسوع کے وہی لوگ ہیں جو اس کی آواز کو قبول کرتے ہیں، جو اس کا ڈر خوف مانتے ہیں۔ اور یہ کہہ کہ جب تو خداوند کے گھر میں آئے، آواز کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو خداوند کے گھر میں آئے تو اپنا قدم سنجیدگی سے رکھنا، کیونکہ تیرا خدا اس جگہ میں موجود ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کرے، کیا ہم گناہوں میں تو نہیں کھو چکے؟ کیا یسوع نے ہمیں دور تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ یسوع سے لوگوں کو دور، خدا نیکوں پر، بدوں پر، راست بازوں پر اپنے سورج کی روشنی ایک ہی جیسی برساتے ہیں، لیکن وہ گناہ سے پیار نہیں کرتے۔ لکھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی بہنوں بھائیوں کو برکت بخشے، آمین۔